الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا وزير له ولا وزير له ولا ضد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر
روشنی میں آ گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ذی قدر علماء کرام، معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ تلگنگ کے زیر اہتمام آج کا یہ خوبصورت سالانہ 26واں پروگرام، جس کا خوبصورت عنوان سیرت النبی، ایسے نہیں، پیچھے والے بھی، کرسیوں والے بھی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے پیارے بھائی حاجی محمد ابراہیم صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو، کہ اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام کے لیے جتنا بھی تعاون فرمایا، اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ دعا ہے اللہ میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے، میرے اور آپ کے لیے اس آنے بیٹھنے کو اللہ نجات کا ذریعہ بنائے، اور ایسے پروگرام اللہ ہم سب کو بار بار سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیانات، خطاب، شعراء کا کلام آپ سن چکے ہیں۔ میری حیثیت ایک طالب علم کی ہے، ساتھی اشتہار میں اور اعلان میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں۔ فارسی کا ایک جملہ ہے، من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میری حیثیت صرف یہ ہے جو اساتذہ سے سبق پڑھا اور جو علماء سے سنتا ہوں وہی یاد کرتا ہوں، اور وہی گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا اللہ کی رضا کے لیے سناتا پھرتا ہوں۔ جو بات میرے بھائی مولانا محمد نوید صاحب فرما رہے تھے، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے اور میرا مزاج بھی یہی ہے۔ میں جہاں جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کوئی سبق دے کے جاؤں اور اللہ سے مانگوں، یا اللہ مجھ بیکار کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور سننے والوں کو بھی۔ مجھے یاد ہے گزشتہ سال اسی جگہ پر میں نے عظمت والدین پر گفتگو کی تھی، اور مجھے کچھ ساتھیوں نے، بلکہ ایک بوڑھی اماں نے مجھے چند دنوں کے بعد فون کیا تھا
کہنے لگی بیٹا دعا دے رہی ہوں، 7 سال کے بعد ایک بگڑا ہوا بچہ میرے قدموں میں آ کے آج اس نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے کہ آج میرا بچہ میرا فرما بردار بن گیا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں اسی بات جو بھائی فرما رہے تھے آگے چلنا چاہتا ہوں، جہاں توجہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل اور پہلے یہ مذہبی خرابی تھی نا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے، وہاں ان میں اور خرابیاں بھی موجود تھیں۔ ذرا حالات حاضرہ پر میں نے اور آپ نے نظر دوڑانی ہے، کیا خرابیاں تھیں؟ جہاں وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے وہاں معاملات میں بھی گڑبڑ تھی، معاشرات میں بھی گڑبڑ تھی، اخلاقیات میں بھی گڑبڑ تھی، حقوق میں بھی گڑبڑ تھی، ہمسائے کا پتہ بھی نہیں تھا، زندہ بیٹی کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ماں سے زنا کرتے تھے، ہمسایوں کو اتنا مارتے تھے، ان کا حق کھاتے تھے، امانت میں خیانتیں کیا کرتے تھے، جھوٹ اور فریب بولا کرتے تھے۔ جہاں میرے بچھڑے محمد نے توحید کا اعلان برملا کیا تلگنگ کے روشن ضمیروں، وہاں میرے محمد نے اپنی سیرت، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنی طرز و زندگی اتنی خوبصورت دکھائی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے تھے، کہنے والے کہتے تھے، بیان کرنے والے کرتے تھے۔ اگر اخلاق ویکھنا ہے تو محمد دا ویکھو، کردار ویکھنا ہے تو محمد دا ویکھو، امانت دار ویکھنا ہے تو مٹھڑے محمد نو ویکھو، اگر صادق اور امین ویکھنا ہے تو اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر سوہنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ۔ ناراض نہیں ہونا، کسی پیٹ نہیں ہے، وقت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ سنیے گا، آج میں دیکھوں میرے اندر اخلاقیات کیا ہے، آج میں دیکھوں میرے معاملات کیا ہیں، آج میں اردو ٹھیک ہے یا سرا کیا؟ اردو والے سرا کی زور نہ لاکھو سبحان اللہ۔ ہاں جی، جہاں میں دلیل دوں گا جتھا ادھر میرے بیٹے ایک دوجے دا دستو گریبان پکڑی کھڑے ہیں، قتل دے بدلے کئی کئی قتل جنہیں اج آپا ودے کریں دے ہاں۔ جدو میرا مٹھڑا نبی آیا، آئیے قرآن فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ او دنیا والو، محمد اللہ دا سچا رسول ہے تے جڑے لوگ میرے نبی دے رلے نے، جڑے لوگ میرے نبی دے کٹھے نے، توجہ میرے وال، یعنی میرے نبی دی آون تو پہلے میرے نبی دے رلے کوئی نال میرے محبوب دے بارے دی اندر گلا کریں دے یار۔ کوئی کیا آدھا جس ویلے کلمہ محمد دا پڑھے آئے، جس ویلے میرے نبی دے کول آئے نے، جس ویلے اللہ دے نبی دی گل منی ہے، جیڑی اللہ دے نبی نے فاران دی چوٹی تے کھلو کے، مکہ دے گلیاں دی اندر کھڑے ہو کے، طائف دی گلیاں دی اندر کھڑے ہو کے بیان کیتا ہے اللہ دا قرآن میرے سامنے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
نبوت دا تاج چھکاون والا میرا پیغمبر ہر طرف لات دے گوانے، عزا دے گوانے، حبل دے گوانے، غیر اللہ دیاں گواہیاں لوگ پہ دے دینے نہیں ہے تے میں اللہ دی توحید دا گواہ کوئی نہیں ہے۔ انا ارسلناک شاہدا، اے میرا سونا، اے میرا پیغمبر، ہم نے آپ کو اپنی توحید کا گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ میری توحید دیاں گواہیاں نے جدو بندہ توحیدی بڑھسی تیرے والا سی، اگو تیری سیرت کھڑی ہے، اگو تیرا طریقہ کھڑا ہے، اگو تیری پگڈنڈی کھڑی ہے، اگو تیرا کردار کھڑا ہے، اگو تیرے معاملات کھڑے نے۔ توجہ کرائے، گل بڑی پیاری ہے، اس لیے تھی اللہ دے قرآن دا انداز ہے۔ جس ویلے ایمان دی گل لئیے تنگا گنگ والے ہو، اگو اللہ نے عمل دی بھی گل کیتی ہے۔ رب دا قرآن ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جس ویلے ایمان دی گالئیے اگو عمل دی گل لے، اللہ دا قرآن تے نہیں بولیا۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان تو مراد توحید ہے، ایمان تو مراد عقیدہ توحید ہے کہ اللہ نو مشکل کشا سمجھنا گونج آونی چاہیے۔ مشکل کشا ہے تے کلا اللہ ہے، حاجت روا ہے تے کلا اللہ ہے، نفع نقصان دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے، عزت ذلت دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے، بچی چھٹی دا مالک ہے تے کلا اللہ ہے، بگڑیاں بڑھاون والا ہے تے کلا اللہ ہے، بیٹیاں دیون والا ہے تے کلا اللہ ہے، پتر دیون والا ہے تے کلا اللہ ہے، شانو گدا بڑھاون والا ہے تے کلا اللہ ہے، آئیے دورو نزدیک سنن والا ہے تے کلا اللہ ہے، پردیاں دی اوڑ دی اندر ویکھن تے دیکھن والا ہے تے کلا اللہ ہے، ہر ویلے ہر کسی دی سنن والا ہے تے کلا اللہ ہے، لہذا اس نو بلاونا ہے۔ جدو میرے نبی نے گل کیتی ہے، توجہ میرے وال جنہاں نے گل منی ہے، اللہ دا قرآن دے و مبشرا، میرا مٹھڑا محبوبہ انہوں خوشخبریاں دے۔ جدو توحیدی لوگ بڑھن ادھر دیکھئے گا، اگر کوئی دوسرے مسلک کا دوست آیا ہوا ہے آئیے پیغام لے کے جاؤ۔ ہمارا مزاج نہیں ہے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا، کسی بھی اوپر بات کرنی، نہیں نہیں، سیدھی سیدھی گل لے، انابت لے کے آؤ۔ میں کہتا ہوں دا جس ویلے انابت ہو سی تے ہدایت ملنی ہے، ہدایت ملی تے استقامت ملنی ہے، استقامت ملی تے اللہ دا وعدہ میرا بندہ پھر تینوں اس عقیدہ توحید استقامت تے جنت عطا کر چھوڑ سو۔ اللہ میریاں نہیں، مولانا ہارون صاحب دیا یا قاری صاحب دیا یا میری جماعت دے علماء دیا، نہیں 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 نہیں، اساں تا اللہ دے توفیق نال اللہ دا قرآن ودے سنے دیا، لوگے نو مسئلہ ودے دسے دیا۔ جس ویلے استقامت ہوئی اللہ دا وعدہ ہے کہ جنت ملنی ہے۔ اکسو مولی صاحب دلیل رب دا قرآن ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہ محمد ہے دوستو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ میں کو لوگ آدن شیر پڑھے کر تے لوگ آدھر اے نات خان تو میں آدھا ہاں میں سوہنے نبی دا نات خان ہاں جی تو سادو پرچیاں وجن جی اور مولانا حسان صاحب بیاد ہے اپنا ہارون صاحب کے حضرت حسان دے شیر سنا ہونے ہاں جی اللہ اکبر تے حضور دی نات خانی
حسان نے کی تھی پڑھیے اما عائشہ کدی بلند دیے بلال بلند آئیے کیا دے اللہ والا خوب نام محمد بولو خوب نام محمد ہے دوستو جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال آواز تک کھولوے ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مفتی محمد عمر رحمانی صاحب اور نوجوانوں یہ دیکھو مجھے کیا قدر ایمان کی ہمیں کیا قدر شریعت کی دین کی قرآن کی اگر میں پوچھوں رات کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا نرانوے جواب چند بندوں کے علاوہ نہیں ملے گا صبح کی نماز کتنے لوگوں نے پڑھی کیا قدر خدا کی قسم او میرا نوجوان میری طرف دیکھیے گا پڑھا کر صحابہ کو پڑھا کر ابو بکر کو پڑھا کر میرے عمر کو پڑھا کر عثمان و علی کو پڑھا کر حسن و حسین کو پڑھا کر امیر معاویہ پڑھا کر میری ماں میری بہن میری بیٹی بی بی سمیہ کو پڑھا کر اماں زبیرہ کو پڑھا کر ام عمارہ کو پڑھا کر خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا ہمیں کیا قدر ہمیں تو کلمہ ماں کی گود میں ملا ہے قدر کوئی نہیں ہے اور نوجوانہ بلال سے پوچھو نیچے انگارے ہیں تلو انگارے بچھن بلال کو لٹایا وینا ہے اتو پتھر مارے ویدن چاپک مارے ویدن ہتھا کنو پکڑ کے ظالم کی سیٹ دے بدن تے اللہ والا بلال بولیں دیتے آتے اے باہر کارے حقیقت کل ہو واللہ احد وہ نگاہ بانے تنو دانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بقر جا دستگیر لم یکن حافظ تورا ناشر لہو کفو ونہد وہ ظالمو ایتا ایک جانے ہزارہ جانا کیوں نہ ہوئن مٹھڑے محمد دے ناتے اللہ دی توحید تے سونے محمد دی غلامی دی اتے قربان کرن لئی تیار اس لیے اللہ والا دے او دنیا والو ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں خوب نام محمد ہے دوستو باقی گل پڑھی ہے باقی گل پکی ہے اللہ اللہ جی نے نام میرے محمد دا سہرائی جی نے نام میرے محمد دا پیارائی جی نے صورت بھی پیاری سیرت بھی پیاری اخلاق بھی پیارا کردار بھی پیارا اٹھنا بھی آلہ پانا بھی آلہ چلنا بھی آلہ اداواں بھی آلہ آمن بھی آلہ دامن اللہ اللہ گلہ خطاب دا دیا کوئی نہیں ہے اللہ دا قرآن دے محبوبہ دنیا تے کم تو کر رہے میرے رب نو اتنی پیاریاں تے سوہیاں لگ دیا نے تلگنگ دے روشن ضمیرو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آنے والوں قربان جاؤں جب میں حضور کی اداؤں کو دیکھتا ہوں اتنی پیاریاں اتنی سونیاں فرش زمین تے اللہ دا محبوب کم کردہ ہوں دائی اللہ دا قرآن بول دے آدھا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ سنیے گا نسبت مصطفیٰ بھی بولو صرف نا نا ہاں نا نا
नाम का नहीं, काम के बने ना लेना कम्बल पड़िए, वेखिए मांदा वेखिए तकिए पढ़िए सीरत नू किरदार नू अफआल नू अदावां नू। इसलिए सहाबा ने फॉलो कीता तुहाडी बोली अज पिछो चल पाए पीछे लग पाए वेदे खड़े करते खड़े। इसलिए अल्लाह वलाद निस्बत मुस्तफा भी बड़ी चीज है, जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने ये कुरान में फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं है वो हमारा नहीं। खूब नामे मोहम्मद है मोमनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं। आइए तवज्जो करिए मौजू वाले पासे आइए, आइए जिस वेले कलमा पढ़ी आए मेरे नबी वल्ले ने अल्लाह दा कुरान दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माहू उलमा मौजूद है। बड़ी प्यारी गल है और नौजवानों जुमला गोद में डालने लगाऊं। अल्लाह ने यूं नहीं कहा वल्लदीना इंदहू, हाय कुर्बान वंजा इथे मेरे को अबू बकर याद आ जाना, इथे उमर याद आ रहा। मायत मेरे नबी नाल इंदहू कुरान के लफ्ज नहीं है तलागंग वालों, सहाबा के दीवानों, सहाबा के मस्तानों, सहाबा के परवानों झूम जाएंगे। कुरान कहता है वल्लदीना माहू, तेरे लोग मेरे नबी दे रल्ले ने माइयत सिद्दीकी, माइयत फारूकी, माइयत उस्मानी, माइयत हैदरी, सारे सहाबा दी माइयत कुरान पे बुलंदा है। वल्लदीना माहू तेरे मेरे नबी दे रल्ले ने, और सारे रल्ले सारे इकट्ठे सारे साथ। जब मैंने अबू बकर को पढ़ा तो जवाब आया अबू बकर तेरी माइयत पे क्या कहने। यहाँ यहाँ कुरान मेरे सामने सूरह फतह आखिरी आयत है, यहाँ सारे सहाबा की माइयत है। जब मैंने गारे सौर का मंजर देखा है, हिजरत की बात देखी है, अल्लाह का कुरान यूं बोलता है इज़ अखरजहुल्लज़ीना कफरू सानियस नैनी इज़ हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। बकर तेरी मोहब्बत पर, तेरे प्यार पर, तेरी उल्फत पर, तेरी दिल लगी पर, तेरे किरदार पर, तेरे प्यार पर तेरी मैयत इतनी आला कि कुरान बयान करने लगा है। तफसील का वक्त नहीं है, एक कोई कल के जा रहा हुआ अल्लाह अल्लाह आवाज आई। बहु आशिक इश्क दे दावे कीते ते सिद्दीक दा इश्क कमाले, ताहिर यारे गार वली दे राहसन लोग मिसाले। इश्क आन मोहब्बत आन उल्फत आन बुहारियां दिवाइयां ते दिता घर दा सारा माले। हाँ इतना पुख्ता संगत दा जड़ा सुता अज भी रसूल दे नाल। नारे तकबीर, शान सहाबा, अज़मत सहाबा, शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर। वल्लज़ीना माहू, उन्हों की कैफियत अगली क्या है? मेरे नबी के आने से पहले कहां थे, अब आए क्या ईमान, बोलो यार कितना पहुंचा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी, काफिरों पे सख्त है। इधर देखो मेरा पहली गल जिहड़ी मैं शुरू की है उत्थे दी मेहनत हुई। ए मामलात भी वेखो जदू लड़ते ने, जदू आपस के अंदर कत्लो गारात है, जब आपस के अंदर ये हालात है। अब जब मेरे नबी आए आपने आके जो समझाया, इधर देखना नौजवाना तलगन का रोशन जमीरा, वो आपस में लड़ाइयां करने वालों, आपस के अंदर भिड़ने वालों, बन्ने के ऊपर, जमीन के ऊपर, दुकान के ऊपर, रास्तों के ऊपर, आओ देखो मेरे नबी के किरदार को कितना असर
حشر ہوا ہے، قرآن بول پڑا ہے۔ پہلے تو قتل و غارت تھی، لیکن آج دیکھو کہ رحماء بینہم، آئے رحم دل ہو گئے، کھنڈ تکیر ہو گئے۔ آسمان کے فرشتے حیران ہو گئے ہوں گے جب انصار صحابہ نے مہاجرین کو ویلکم کیا ہے، آنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں میرے دو مکان ہیں، ایک تو رکھ لے ایک میں رکھ لیندہ، میری دو دکانیں ہیں، ایک تو رکھ لے ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ آج تو بننے پہ لڑائی ہے، آج تو اللہ معاف کرے فٹو پہ لڑائی ہے، آج تو دکانوں پہ لڑائی ہے، آج بچوں پہ لڑائی ہے۔ کہیں ہم ادھر تو نہیں جا رہے، آؤ دنیا والوں آپس کے اندر محبتیں بانٹو، پیار بانٹو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ کلہ میری یا نہیں، میرے نبی دا فرمانی فرمایا سلمن قطاک وعفو عمن ظلمک، او میرا امتی جیڑا تیرے نال توڑے او دے نال جوڑ، جیڑا ظلم کرے اونوں معاف کر، توجہ توجہ، جیڑا تیرے نال برائی کرے او دے نال احسان کر۔ اے کم کرنا تیرا کم ہے تے رحمتاں وساونا محمد دے خدا دا کم ہے۔ آئیے منظر بڑا ماں دا کوئی پیغام بس کر دو، بولو چلو جی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے گا سیرت کا پیغام سنیں، جس طرح مولانا نوید صاحب فرما رہے تھے، خدا کی قسم حق کا تقاضا ہے، ضرورت ہے، اندر دیکھیں اندر دیکھیں۔ میں موحد ہوں، سود کھاتا ہوں، میں موحد ہوں، بیٹی کا حق نہیں دیتا، میں توحیدی ہوں، بھائی کا حق مارا ہوا ہے، بولو میں توحیدی ہوں، میری اخلاقیات ٹھیک نہیں ہے، میں توحیدی ہوں، عیب جویاں کرتا ہوں، میں توحیدی ہوں، ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتا ہوں۔ سنیے گا حیران ہو جائیں گے، مکہ فتح ہونے لگا ہے، آئے قائد بن کے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، توجہ نوجوانوں، بیت اللہ کی چھت کے اوپر ایک صحابی کھڑے ہو گئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، یوں لہرانے لگے ہیں اور زبان سے بولنے لگے ہیں الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، او مکہ والو آج بدلے کا دن ہے، بدلہ لیا جائے گا بلال کی تڑپ کا، سمیہ کے ٹکڑوں کا، او بدلہ لیا جائے گا، سہیب سے کتنا ظلم کیا بدلہ لیا جائے گا۔ میرے نبی کی اوپر باتیں کیا کرتے تھے، میرے نبی کو گالیاں دیا کرتے تھے، میرے نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر کھینچا کرتے تھے، میرے نبی کو ساحر اور مجنون کہا کرتے تھے۔ او مکہ والو آج ایک ایک بات کا بدلہ لیا جائے گا تم سے، یہ آواز گونجنے لگی ہے۔ تلگنگ والو غور کیجئے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں پڑی ہے۔ میرے نبی نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا فلانا صحابی۔ صحابی کو بلایا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب آج اگلے پچھلے سارے حساب لیں گے، کتنا انہوں نے ہمیں ترسایا، مکے سے نکالا اور ہمیں مکے میں پھر عمرے کے لیے آنے بھی نہیں دیا، آپ پہ اجریاں ڈالی، آپ کو گالیاں بکتے تھے۔ اللہ اللہ آج بدلہ لیا جائے گا۔ صحابی کا بولنا تھا، رحمت والا نبی رحمت والی آنکھوں سے اتھرو جاری نے اللہ کے نبی نے فرمایا نا جا میرا یار، جا محمد کی طرف سے اعلان کر دے الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے۔ بولو یار آج، بولو آج، یہ والے بولے آج، آج رحمت کا دن ہے۔ نہیں نہیں، جو مطاف میں آ گیا، ابو سفیان کے گھر آ گیا، سب کو مجھ محمد کی طرف سے امان ہے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا ہے، لا تثریب علیکم اليوم،
آئیے دنیا والو، یہی سیرت ہے، یہی سیرت کا پیغام ہے۔ یہاں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اسوہ حسنہ کو اپناؤ، حضور کے کردار کو دیکھو، میرے نبی کی رحمت کو دیکھو، میرے نبی کی شفقت کو دیکھو، میرے نبی کے پیغام کو دیکھو، کس طرح بچوں سے پیار ہے، کس طرح بیٹی سے تو اپنی بیٹی کو ہائے کچھ حصہ نہیں دیتا، اپنی بیٹی کو جائیداد سے محروم رکھتا ہے، بینک بیلنس تیرے پاس ہے لیکن بیٹی کو 1 روپیہ نہیں دیتا، کہتی ہے اس کی شادی ہو جائے گی وہ لوگ لے جائیں گے۔ نا 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 نا، میں نے دیکھا ہے دروازہ کھٹکتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ جواب آتا ہے فاطمہ آئی ہے۔ اللہ، دروازہ کھلتا ہے، ادھر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنی بیٹی کو لے آتے ہیں، مزمل کی چادر اتارتے ہیں، بیٹی کے سر پر امام الانبیاء چادر رکھتے ہیں۔ تلا گنگ والو، امام الانبیاء کائنات کا سردار، آمنہ دا لال، والزہا دے چہرے والا۔ میرے ذمہ ہے حضرت حسان کے شعر پڑھوں، میں موضوع کو لے آ رہا ہوں تاکہ وہ میرے موضوع سے بات جڑ جائے۔ ادھر دیکھے، شان والا نبی، والضحیٰ دے چہرے والا نبی، واللیل دیاں زلفاں والا نبی، احسن نبی، اکمل نبی، اجمل نبی۔ آئیے جمعیت اشاعت توحید و سنت طالب علم آکھن لگا ہے لوگ غلطہ دے بدن ہے، اے لوگ نبی کو نہیں مانتے، یہ نبی کے منکر ہے۔ کوئی کہتا ہے نبی کی حیات کے منکر ہے۔ اگلے دن میرا پروگرام تھا، جواب آ گیا، کہنے لگے آپ کا تعلق کسی اور ٹولے سے ہے لہذا آپ کی ہم تقریر نہیں رکھا سکتے۔ کیوں؟ فرمایا تم حیات کے منکر ہو۔ سنو سنو سنو، ہم حضور کی اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، اتنی اعلیٰ حیات، اتنی بالا حیات، جس حیات کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی بولے اور میرے نبی کی مٹھڑی زبان بھی بولے۔ آخری ویلے اللہ دا نبی بولے تے آکے اللہم الرفیق الاعلیٰ۔ دنیا والو، میرا عقیدہ ہے ایک طرف سارا جہان ہوئے، دوسرے پاس عربی محمد جوان ہوئے۔ میرا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، اور دنیا والو سارے جہان دا شان و مقام کم ہے، بچھڑے عربی محمد دا شان زیادہ ہے۔ کون نبی، کون شان والا جس کے بارے میں حضرت حسان میرے نبی کو مخاطب کر کے بول پڑے اور کہنے لگے ہیں احسن منک لم ترکت تو عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عربی ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت حسان بولنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احسن منک لم ترکت عینی، سوہڑا تے جیا آلہ، تے جیا سوہڑا میری آنکھ نے نہیں دیکھیا، دیکھا کیے تے جیا اجمل کسے ماجڑیاں کوئی نہیں ہے۔ خلقتا مبرأ من کل عیب، یہی میرا عقیدہ ہے جو حضرت حسان نے بتایا ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں؟ کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ ادھر دیکھیے گا، آئیے توجہ کرو، میں پڑھنے لگا ہوں، میں بات کرنے لگا ہوں، میرے اوپر پسینہ آتا ہے، میں باہر جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، میں جا کے اس ماشاءاللہ تشریف لے آئیں عائد مہمان معظم خطابتی دنیا دا بیتاج بادشاہ جنہیں دنیا علامہ بندیالوی کے نام سے پہچانتی ہے۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وکیل صحابہ، وکیل امیر معاویہ علامہ محمد عطا اللہ سے بندیالوی۔ اچھا جی حضرات تشریف رکھیں، جزاک اللہ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ اس پر احتجاج کیا تھا اور مہمان خصوصی کے
موجودگی میں پھر یہ احتجاج کر رہا ہوں کہ یار یہ قرآن و سنت کے ادب کے خلاف ہے. ہم سے زیادہ نہ ان سے کوئی عقیدت رکھتا ہے نہ محبت کرتا ہے. یار یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تشریف رکھے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ سارے دن کی نیکیاں برباد کر کے بندہ چلا جائے, کیا فائدہ ہے؟ ہمارے سروں کے تاج ہیں لیکن قرآن و سنت کا بیان ہو رہا ہے. آپ مہربانی کریں, توجہ سے سماعت فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. اشارہ ہائے قربان. احسن من کلم ترکت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. جس نے کہا یہ لوگ اللہ کے نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں, جواب دینے لگاؤں میرے اندر ہزارہ عیب, میرا نبی تو وہ ہے جو بے عیب ہے. بولو میرا نبی, سارے بولو میرا نبی بے عیب ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء, کأنک کمانا گویا کہ یعنی ہے انہیں نہیں, لگتا ایسے ہے جس طرح تو نے اللہ کو کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو. پنجابی زبان دا شاعر, ہاں میں نے خطبات بندیالوی میں پڑھا ہے. حضرت شیخ لکھتے ہیں آواز آتی ہے کسے ماں اس جیسا سوہنا نہیں جڑیا, اور جنہیں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیا. سحب پر نفاست تے پھلاں دا سہرا, میں قربان اللہ محمد دا چہرہ. مصدر نے بس انتہا کرو سٹی, بڑی ریج دے نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا, رب محمد بڑھا کے قلم توڑ دیتا. شان والے نبی اگر بیٹی آئے کھڑے ہو کے استقبال کرنے لگ جائیں. آج میں موحد ہوں لیکن بیٹی کو کچھ نہیں کہتا. شان والے نبی اپنے ساتھی کا خیال کرے لیکن ہمیں اپنے ہمسائے کا پتہ کوئی نہیں ہے, بھائی کی خبر کوئی نہیں ہے. سیرت یہ تقاضا کرتی ہے, سیرت کا یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی حضور کی سیرت کو دیکھ کر, حضور کے طریقے کو دیکھ کر, اسوہ حسنہ کو دیکھ کر صبح شام میرا اور آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرنے والا ہو. جب یہ گزر گیا انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من نبا, میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جس نے میرا انکار کیا. صحابہ بول پڑے قالوا ومن یابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا انکار کرنے والا کون ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. اس لیے سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے عقیدہ توحید ہو, اگلی زندگی اسوہ حسنہ کو دیکھ کر گزارنے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق دے. جن ساتھیوں نے محنت کی ان کی محنت کو قبول فرمائے, جنہوں نے تعاون کیا ان کے تعاون کو قبول فرمائے. میری دعا ہے یہ تا قیامت اسی طرح یہ محفل سجتی رہے, لوگ توحید و سنت سنتے رہیں, زندگی باقی, ملاقات باقی. آخر دعوانا ان الحمدللہ.